بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ أَزَالَ التَّعَدِّي زَالَ ضَمَانُهُ كَمَا إِذَا وَضَعَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى دَارٍ أَمَرَ الْمَالِكُ بِالْحِفْظِ فِيهَا زَالَ الضَّمَانُ، أي إن كانت الوديعة بحيث لو هلكت لكانت مضمونة فزال هذا المعنى، وإنما قلنا هذا لأن زوال الضمان حقيقة غير ممكن، لأن حقيقة زوال الضمان بعد الهلاك، وبعد الهلاك لا يمكن إزالة التعدي. وعند الشافعي رحمه الله إن أزال التعدي لا يزول الضمان، ولا يدفع إلى أحد المودعين قسطه بغيبة الآخر. أما إذا كانت الوديعة غير المكيل والموزون فبالاتفاق، وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما، لأنه ليس للمودع ولاية القسمة، ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يقسم، ودفع نصفها فقط فيما يقسم، أي إن كانت الوديعة عند رجلين وهي مما لا يقسم يحفظها أحدهما بإذن الآخر، فإن كانت مما يقسم لا يجوز لأحدهما أن يدفعها إلى الآخر للحفظ، بل يقسمان فيحفظ كل واحد نصفها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يجوز الدفع إلى الآخر فيما يقسم، وضمن دافع الكل لا قابضه، أي إذا دفع الكل إلى الآخر فيما يقسم يضمن الدافع النصف ولا يضمن القابض، لأن مودع المودع لا يضمن عنده، فإن نهي عن الدفع إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن، وإلى من لا بد له منه كدفع الدابة إلى عبده، وشيء تحفظه النساء إلى عرسه لا، كما لو أمر بحفظها في بيت معين من دار فحفظ في آخر منها، لأن بيوت دار واحدة لا تتفاوت فلا فائدة في التعيين بخلاف الدار، لأن الدارين يتفاوتان، فإن كان له خلل ظاهر ضمن، أي إن كانت للبيت الذي حفظها فيه خلل ظاهر وقد عين بيتا آخر من هذه الدار ضمن۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعدی کا زائل کر دینا، ختم کر دینا زمان کو ختم کر دے گا، اور یہ زمان دو قسم کا ہے، ایک زمان حقیقی ہے اور ایک زمان مجازی ہے۔ زمان حقیقی اس زمان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر چیز کلیتاً ہلاک ہو جاتی ہے اور اب بغیر زمان کے کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، اس کو حقیقی زمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو چونکہ زائل نہیں ہو سکتا تو زمان کا حکم بھی زائل نہیں ہوگا، چونکہ یہ تعدی زائل نہیں ہو سکتی، یہ تصرف یا یہ اس کی طرف سے بلا اجازت عمل اب زائل نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ حکم بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ زمان مجازی ہو، زمان مجازی کا مطلب یہ ہے کہ چیز استعمال کی لیکن اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، تعدی تو پائی گئی ہے جس سے زمان لازم ہو رہا ہے لیکن زمان مجازی لازم ہو رہا ہے، حقیقی نہیں، تو اگر یہ تعدی کو زائل کر دیتا ہے زمان بھی زائل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت اور امثلہ عبارت کے اندر موجود ہے، دیکھیے وَلَوْ أَزَالَ التَّعَدِّي، اگر تعدی کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، زَالَ ضَمَانُهُ، تو اس تعدی سے جو زمان لازم آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لأن الحکم یرتفع بارتفاع العلت، علت کے ختم ہو جانے سے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیے کما اذا وضعها فی دار اخری، جیسے اس نے کسی اور دار کے اندر، گھر کے اندر اس امانت کو رکھا، ثم ردها الى دار امر المالک بالحفظ فیها، پھر اس نے اس امانت کو اس دار کے اندر لا کے رکھ دیا جس کا حکم دیا تھا مالک نے کہ اس میں حفاظت کرنی ہے، تو اس نے اب تعدی کو زائل کیا تو ضمان کا حکم بھی اس سے زائل ہو گیا، زال الضمان، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ضمان زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔
اے ان كانت الودیعۃ بحیث لو ہلکت لکانت مضمونۃ، مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ودیعت کو ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ اگر اس جگہ پر وہ چیز رہتی اور ہلاک ہو جاتی تو وہ مضمونہ تھی، اس کا زمان آنا تھا، فزال تو جب زائل ہو گیا، هذا المعنی یہ معنی یعنی یہ چیز، تو اس صورت کے اندر زال الضمان۔ وانما قلنا هذا، فرماتے ہیں ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی ہے لان زوال الضمان حقیقتا غیر ممکن، کہ حقیقتا جو زمان لازم آتا ہے اس کا ختم ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، لأن حقیقت زوال الزمان بعد الہلاک، چونکہ حقیقتا جو زمان ہے وہ تو ہلاک ہونے کے بعد ثابت ہوتا ہے، اور اس کا زائل ہونا ناممکن ہے چونکہ چیز ہی ہلاک ہو چکی ہے۔ وبعد الہلاک لا يمكن ازالۃ التعدی، چیز کے ہلاک ہونے کے بعد اب تعدی کا زائل کرنا، ختم کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ چیز ہی موجود نہیں ہے تو تعدی کیسے ممکن ہوگی، تو اس لیے وہ زمان تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اس زمان سے مراد زمان مجازی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں اختلاف فرماتے ہیں وعند الشافعی رحمہ اللہ ان ازال التعدی لا يزول الضمان، فرماتے ہیں جب تعدی ایک بار ہو گئی، اب اگر وہ تعدی کو زائل بھی کر دیتا ہے زمان پھر بھی زائل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان تفصیلات نیچے حاشیے موجود ہے، وہیں سے پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا لزم الضمان، جب زمان لازم آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ بطلت الامانت، امانت کا حکم باطل ہو گیا۔ کیوں؟ لأنها ضد، امانت اور زمان دو متضاد چیزیں ہیں، واجتماع الضدین محال، دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ فإذا بطلت الامانت کیف تعود، تو جب دو ضدین کا، دو متضاد چیزوں کا اجتماع، جیسے پانی اور آگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو دو ضدین کا اجتماع ناممکن ہے، محال ہے، تو یا امانت ہوگی یا زمان ہوگا۔ تو جب امانت باطل ہو گئی اس کی تعدی کی وجہ سے، تو اب کیسے آپ اس امانت کو دوبارہ امانت بنا سکتے ہیں جبکہ وہ مضمون ہو چکی ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب ودیعت کا حکم تعدی کی وجہ سے ختم ہو گیا، اب ودیعت کے لیے سبب جدید چاہیے، نیا سبب چاہیے، نیا ایجاب اور قبول چاہیے۔ تو جب تک نیا ایجاب اور قبول نہیں ہے تو اس وقت تک اس کو دوبارہ امانت نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اب یہ مضمون ہی ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے، یہی آگے موجود ہے، وَقُلْنَا إِنَّ عَقْدَ الْأَمَانَةِ، آپ اس کو نیچے تفصیل سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو افراد مل کر کوئی مشترکہ اپنی چیز کسی ایک آدمی کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو کیا ان میں سے ایک فرد اپنا حصہ امانت دوسرے کی غیر موجودگی میں وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ وہ جو امانت رکھوائی گئی ہے وہ قیامی اشیاء میں سے ہے یا مثلی اشیاء میں سے ہے۔ اگر تو قیامی اشیاء میں سے ہے تو اس صورت کے اندر تو دوسرے کی اجازت کے بغیر وہ تصرف نہیں کر سکتا، اس کا حصہ امانت اس کو نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر مثلی اشیاء میں سے ہے تو اس میں پھر ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا حکم بھی قیامی اشیاء والا ہی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ اس کا حصہ امانت اس کو دے سکتا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَلَا يَدْفَعُ إِلَىٰ أَحَدِ الْمُودِعَيْنِ قِسْطَهُ بِغَيْبَةِ الْآخَرِ، دو مودع ان میں سے ایک کے حوالے اس کا حصہ نہیں کر سکتا، حصہ امانت حوالے نہیں کر سکتا، بِغَيْبَةِ الْآخَرِ، دوسرے کی غیر موجودگی میں۔ اما اذا كانت الودیعة غیر المکیل والموزون فبالاتفاق، اگر ودیعت مکیلی یا موزونی چیز نہیں ہے بلکہ قیامی اشیاء میں سے، جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، موبائل وغیرہ ہے، فبالاتفاق، تو بالاتفاق وہ اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ تمام ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، اگر وہ چیز مکیلی یا موزونی ہے، فَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پھر بھی یہی مذہب ہے، خلافا لہما، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکیلی موزونی اشیاء کے اندر بھی حصہ امانت اس کے حوالے نہیں کر سکتا، لأنه ليس للمودع ولایۃ القسمۃ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مودع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امانت کو تقسیم کرے، کیونکہ دونوں کا مشاع حصہ ہے اس کے اندر، اب اس کو تقسیم کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ اس سے وصول کر رہا ہے، غیر کا حصہ تو وصول نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کو دے دینا چاہیے۔ فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔ اسی کے اگلی جزئی ہے کہ دو مودع ہیں، یعنی دو افراد کے پاس ودیعت رکھوائی اور ودیعت رکھوانے والا ایک فرد ہے، تو اس کی صورت دیکھیے۔
دیکھیے وَلِأَحَدِ الْمُودَعَيْنِ دَفْعُهَا إِلَى الْآخَرِ فِي مَا لَا يُقَسَّمُ، کہ جن دو افراد کے پاس ودیعت رکھوائی گئی ہے تو ان میں سے ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے کے حوالے اس مکمل امانت کو کر دے فی ما لا یقسم، ایسی امانت جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر زید اور عمرو کو میں نے اپنا لیپ ٹاپ بطور امانت دیا، تو اب دونوں تو ہر وقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ دیتا کہ یار ایسے کرتے ہیں ایک ہفتہ تم حفاظت کرو، ایک ہفتہ پھر میں اپنے پاس رکھ لوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ مکمل امانت کسی ایک کے حوالے کر دیں۔ وَدَفْعُ نِصْفِهَا فَقَطْ فِي مَا يُقَسَّمُ، اگر چیز تقسیم کی جا سکتی ہے تو پھر آدھی آدھی چیز کی دونوں حفاظت کریں گے۔ مثال کے طور پر میں نے 10 کتابوں کا سیٹ ان کے حوالے کیا امانت کے طور پر، 5 کتابیں ایک رکھ لے، 5 دوسرا رکھ لے، یا پھر 1 من گندم حفاظت کے طور پر دی گئی، 20 کلو ایک رکھے، 20 کلو دوسرا رکھے۔ ای ان کانت الودیعۃ عند رجلین، ودیعت 2 افراد کے پاس رکھوائی گئی ہے، وہی مما لا یقسم، اور ودیعت ایسی ہے جو تقسیم نہیں کی جا سکتی، یحفظها احدهما باذن الاخر، ایک اس کی حفاظت کرے گا دوسرے کی اجازت سے۔ فان كانت مما يقسم، اگر وہ چیز تقسیم کی جا سکتی ہے، لا يجوز لاحدهما ان يدفعها الى الاخر للحفظ، تو ان میں سے ایک کو یہ اختیار نہیں یا اجازت نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر دوسرے کو حفاظت کے لیے دے دے، بل یقسمان فیحفظ کل واحد نصفها، بلکہ وہ اس کو تقسیم کریں گے، ہر ایک آدھے کی حفاظت کرے گا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندهما، صاحبین کا مذہب اس کے برخلاف ہے، فرماتے ہیں یجوز الدفع الى الاخر فيما يقسم، کہ جو چیز تقسیم بھی ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دوسرے کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ مکمل کی حفاظت تم کر لو، یا میں کر لیتا ہوں، یا 1 مہینہ تم کر لو حفاظت، 1 مہینہ میں حفاظت کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس میں بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اس صورت کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ زیادہ قیاس کے قریب ہے، زیادہ قیاس کے مطابق ہے، کیونکہ ایک آدمی جب 2 افراد کے حوالے اپنی امانت کرتا ہے اور وہ چیز تقسیم بھی ہو سکتی ہے تو وہ ایک آدمی کی حفاظت پر راضی نہیں ہوگا، تو اس لیے دونوں کو آدھی آدھی چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اب امام صاحب کے قول کی مزید تفصیل دیکھیے۔ وَضَمِنَ دَافِعُ الْكُلِّ لَا قَابِضُهُ، اگر فیما یقسم، جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے اس کو دوسرے کے حوالے کر دیا حفاظت کے لیے، مکمل طور پر ایک آدمی کے پاس اب وہ چیز ہے، ودیعت کی حفاظت اس نے کرنی ہے اور وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو اب آیا وہ ضامن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ جو دوسرے کے حوالے چیز کی گئی ہے اس کے اندر تعدی پائی گئی یا تعدی نہیں پائی گئی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں ضامن دافع الکلی، جس نے مکمل طور پر دوسرے کو وہ چیز حوالے کی ہے وہ ضامن بنے گا، لا قابضہ، قابض ضامن نہیں بنے گا۔ وضاحت دیکھیے، اذا دفع الکل الی الاخر فیما یقسم، جو چیز تقسیم ہو سکتی تھی وہ دوسرے کے حوالے مکمل طور پر کر دی، یضمن الدافع النصف، جس نے مکمل طور پر دوسرے کے حوالے کی وہ آدھے کا ضامن بنے گا، چونکہ آدھے کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی اور اس نے وہ چیز آگے کسی اور کو دے دی بطور ودیعت، اور اس کو اجازت بھی نہیں تھی کہ آگے آپ کسی اور سے اس کی حفاظت لے سکتے ہیں۔ ولا یضمن القابض، قابض کسی قسم کا ضامن نہیں بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قابض نے اپنے آدھے حصے کی حفاظت کی ہے، بقیہ جو آدھا حصہ اس کو دیا گیا تھا وہ اس کو اصل مالک نے تو نہیں دیا تھا۔ لأن مودع المودع لا يضمن عنده، امام صاحب کے نزدیک مودع المودع ضامن نہیں ٹھہرتا۔ مودع المودع کا کیا مطلب ہے؟ مثال سے ہی یہ بات واضح کرتا ہوں، میں نے آپ کو اور زید کو 1 من گندم حفاظت کے لیے دی، زید نے مکمل طور پر وہ امانت یا وہ 1 من آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ اب 20 کلو اس میں سے زید نے براہ راست میرا مودع ہونے کے اعتبار سے حفاظت کرنی ہے، اور 20 کلو آپ جو میرے مودع ہیں اس کی وجہ سے اس نے حفاظت کرنی ہے۔ اب وہ مودع المودع ہو گیا ہے، یعنی 20 کلو بغیر کسی واسطے کے وہ مودع ہے، اور 20 کلو وہ بواسطہ مودع بنا ہے، جس کو میں نے مودع بنایا تھا، امین بنایا تھا، اس کے واسطے سے وہ بنا ہے، تو مودع المودع ضامن نہیں ہے، اور مودع المودع کی نسبت سے اس کو جو امانت حاصل ہوئی ہے وہ 20 کلو یعنی آدھی ہے، تو وہ اس کا ضامن نہیں ہے، اور پہلا جو آدھا ہے اس کا ضامن اس لیے نہیں ہے کہ اس نے تو حفاظت کی ہے، اس کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو مفید قید اور شرط ہے اس کی رعایت رکھنا مودع کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسی شرط اگر مودع لگا دیتا ہے جو
مودع کے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ وہ اس کے بغیر اس چیز کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبارت سے ہی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهَا عَنِ الدَّفْعِ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اگر مودع نے منع کیا تھا کہ اس امانت کی حفاظت آپ نے اپنے اہل و عیال سے نہیں کروانی، ان کے حوالے نہیں کرنی، فَدَفَعَ إِلَىٰ مَن لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ضَمِنَ، تو اگر تو اس نے اپنے عیال میں سے ایسے افراد کے وہ چیز حوالے کر دی جن سے اس کو چھٹکارا حاصل کرنا ممکن تھا، یعنی جو اس کے لیے مجبوری نہیں تھے، ضَمِنَ، تو یہ ضامن ٹھہرے گا۔ وَإِلَىٰ مَن لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، اور اگر ایسے فرد کے حوالے کر دیتا ہے اپنے اہل و عیال میں سے جس سے اس کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اس کی یعنی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی، كَدَفْعِ الدَّابَّةِ إِلَىٰ عَبْدِهِ، جیسے جانور اس کو بطور ودیعت دیا گیا تھا، اس نے اپنے غلام کے حوالے کیا، خادم کے حوالے کیا۔ وَشَيْءٍ تَحْفَظُهُ النِّسَاءُ الْعَوْسِ، یہ ایسی چیز جس کی عورتیں ہی حفاظت کرتی ہیں، جیسے زیور وغیرہ ہیں، وہ اپنی عورتوں کے حوالے اس کو کر دیا اپنے اہل و عیال میں سے، تو پھر لا یعنی لا یضمن، تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے کہ اب ایک آدمی ہمیشہ جانور کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، اس نے اپنی زندگی کے اور کام بھی کرنے ہیں، تو خادم کے ذریعے حفاظت کروائے گا، غلام کے ذریعے حفاظت کروائے گا، ایسی زیورات کو لے کے ہر وقت ادھر ادھر تو نہیں پھرے گا، اپنی عورتوں سے ہی اس کی حفاظت کروائے گا۔ تو اس لیے ایسی قید جس سے اس کو چھٹکارا ممکن ہی نہیں، جس کے بغیر چیز کی حفاظت وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اگرچہ مودع اس کی قید لگائے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اہل و عیال میں سے ایسے فرد کے حوالے کرتا ہے اس کو چھٹکارا ممکن ہے، تو اس صورت میں ضامن ٹھہرے گا۔ تیسری اس کی مثال دیکھیے، کما لو امر بحفظها فی بیت معین من دار فحفظ فی آخر منها، اس نے کہا کہ میری امانت آپ نے اپنے فلاں کمرے کے اندر ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلے زمانے میں دار کے اندر ایک جیسے گھر بیت ہوتے تھے، تو اس کی مثال دی گئی کہ فلاں بیت کے اندر ہی آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس نے کسی اور بیت کے اندر یا کمرے کے اندر آج کے زمانے میں حفاظت کی، تو اس صورت کے اندر بھی وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمرے عام طور پر برابر ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کمرے میں حفاظت کی زیادہ اسباب موجود ہیں تو پھر اس کے اندر اس نے رکھنے کی اگر قید لگائی تو اس قید کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے، اس کی کھڑکیوں پہ جالی اور لوہا وغیرہ نہیں ہے، صرف شیشہ ہے، اور اس کے اندر کوئی الماری وغیرہ نہیں ہے، اس نے وہاں امانت رکھ دی، جبکہ اس نے ایسے کمرے میں رکھنے کا اس کو کہا تھا کہ اس کمرے میں رکھو جس میں لوہے بھی ہیں، اس کے کھڑکیوں پہ دروازوں پہ تالے بھی ہیں، اندر الماری بھی ہے، لاکر بھی ہے، تو ایسی کمرے کی اگر اس نے شرط لگائی اور پھر وہ مخالفت کرتا ہے تو پھر چونکہ یہ تعدی ہے تو وہ ضامن ٹھہر جائے گا۔ بس صورت دیگر اگر تمام کمرے برابر ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی کمرے میں وہ حفاظت کر دے۔ لأن بیوت دار واحدۃ لا تتفاوت، عام طور پر ایک دار کے مختلف بیوت، متعدد بیوت، گھر وہ متفاوت نہیں ہوتے، اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ فلا فائدۃ فی التعیین بخلاف الدار، تو اس تعین کا کوئی فائدہ نہیں برخلاف دار کے، چونکہ لأن الدارین یتفاوتان، جو دو دار ہوتے ہیں، مختلف دار ہوتے ہیں، ان میں فرق پایا جاتا ہے، ان کی حیت، ان کی حفاظت اور ان کی سیکیورٹی وغیرہ وہ مختلف ہوتی ہے۔ فإن كان له خلل ظاہر، ہاں ایک دار کے اندر متعدد بیوت یا ایک گھر کے اندر متعدد کمرے ہیں لیکن ان میں فرق واضح ہے، ضامنہ، تو اس صورت کے اندر بھی ضامن ٹھہرے گا۔ أي إذا كانت للبيت الذي حفظها فيه خلل ظاهر وقد عين بيتا آخر من هذه الدار ضامنا، وضاحت یہ ہے کہ اگر اس نے جس بیت کے اندر حفاظت کی اس میں اور جس بیت کو اس مودع نے طے کیا ہے کوئی ظاہری فرق ہے تو پھر یہ ضامن ٹھہرے گا۔ تو یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا۔ بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔